السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی سورۃ القحف میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے ایک وعظ بیان کیا۔ کسی نے پوچھا، زمین پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، لیکن اللہ نے چاہا کہ اپنے نبی کو مزید سکھائیں کہ بندہ خواہ کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو، اللہ کے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ ہے جسے ہم نے خاص علم عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اس کے پاس جانے کی تمنا کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دو دریاؤں کے سنگم پر وہ بندہ ملے گا، اور اس کا نشان یہ ہوگا کہ تمہاری تھیلی میں جو مچھلی ہے وہ وہاں جا کر غائب ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کے ساتھ نکلے۔ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچے جہاں تھوڑی دیر آرام کیا۔ وہاں مچھلی تھیلی سے نکل کر سمندر میں چلی گئی، مگر یوشع علیہ السلام یہ بات بھول گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں۔ جب وہ آگے بڑھے اور بھوک محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارا کھانا لے آؤ۔ تب یوشع علیہ السلام کو یاد آیا اور کہا، موسیٰ علیہ السلام، وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں پانی میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں واپس اسی مقام پر گئے۔ یہاں انہیں اللہ کے ایک برگزیدہ بندے حضرت خضر علیہ السلام ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادب سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے بھی سکھا دے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، کیونکہ تمہارا علم ظاہری ہے اور میرا علم باطنی ہے جو اللہ کی خاص حکمتوں پر مبنی ہے، اور تم جس چیز کو نہ سمجھو اس پر صبر کیسے کر سکو گے؟ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو کوئی سوال مت کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، اس لیے بغیر کرائے لیے سوار کر لیا۔ مگر اچانک خضر علیہ السلام نے ایک عجیب کام کیا، انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور فوراً بول اٹھے، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو ان بے گناہ لوگوں کی کشتی ڈبو دی، یہ تو بہت غلط کام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور معذرت کی کہ وہ آئندہ سوال نہیں کریں گے۔ پھر وہ آگے چلے۔ راستے میں ایک کم سن لڑکا کھیل رہا تھا۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور بول پڑے، یہ کیسا ظلم کیا آپ نے، ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی، میں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرمندگی ہوئی، مگر انہوں نے کہا، اگر اب میں نے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے کا حق نہیں رکھتے۔ پھر وہ ایک بستی میں پہنچے جہاں کے لوگ سخت دل اور کنجوس تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو کھانے تک نہ دیا، مگر وہاں ایک گری ہوئی دیوار تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اس کام کا معاوضہ لے سکتے تھے۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بس موسیٰ، اب ہم جدا ہو رہے ہیں، مگر تمہیں ان سب باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ کیونکہ بادشاہ ظالم تھا جو ہر اچھی کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے اسے عیب دار کر دیا تاکہ وہ بچ جائے اور غریب ملاحوں کی روزی متاثر نہ ہو۔ دوسری بات، بچے کو کیوں مارا؟ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے آزمائش بنتا اور انہیں کفر کی طرف لے جاتا۔ اللہ نے چاہا کہ اس کی جگہ انہیں ایک نیک اولاد عطا ہو۔ تیسری بات، دیوار کیوں بنائی؟
اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ نکال لیتے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ بچے بڑے ہو کر خود اپنا خزانہ حاصل کرے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت کا ادراک ہوا کہ اللہ کی حکمت بظاہر نظر آنے والے حالات سے کہیں بلند ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، خواہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی سب سے زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ ہمیں ان سچائیوں کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔